بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع ہے، عنوان آپ کہیں راجہ جمبو لوچن. یہ لمبا سبق ہے تو میں اس سبق کا خلاصہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ راجہ جمبو لوچن کون تھے. راجہ جمبو لوچن بہت سخی اور نیک انسان تھے. اس سے اس کی رعایا یعنی جو لوگ تھے، اس کی جو جنتا تھی یعنی ان سے وہ بہت خوش تھے. تو اس کے 2 بار میں اس کے دربار میں ہر کسی انسان کو، چاہے وہ امیر تھا یا غریب، اسے دربار میں جانے کی اجازت تھی. لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے. کوئی محتاج نہیں تھا، اناج کی کوئی کمی نہیں تھی. لوگ دور دور سے سیر و تفریح کے لیے آتے تھے. راجہ کو ادب سے لگاؤ تھا. اس کے دربار میں شاعر اور ادیب جاتے تھے. یہ لوگ طرح طرح کے قصہ کہانیاں سناتے تھے جن کو سن کر راجہ بہت خوش ہوتے تھے. راجہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتے تھے. راجہ کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ راجہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے. وہاں دور جنگل میں نکل گئے وہ، مگر اسے کوئی شکار نہیں ملا. وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر شکار کی تلاش میں نکلا. اچانک اس کی نظر ایک تالاب پر پڑی. راجہ وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا رہا ہے. وہاں تالاب پر انہوں نے دیکھا تھا شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے تھے. تو یہ سوچنے لگے کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے بہت ہی پیار سے ایک ہی جگہ بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے. راجہ یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہو گیا اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار چھوڑ دیا. انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اب کسی قسم کا شکار نہیں کریں گے، اور اس جگہ راجہ نے ایک شہر بسایا. اس شہر کا نام جمبو لوچن رکھا، جو رفتہ رفتہ جمبو کے نام سے مشہور ہے، جس کے ہم آج جموں کے نام سے جانتے ہیں. اب اس شہر کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. پہلے زمانے میں یہ چھوٹا سا شہر تھا. یہاں بازار بھی زیادہ بڑے نہیں تھے. اب یہ شہر کافی وسیع ہو گیا ہے. یہاں پر تقریباً سبھی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں. مذہب کی جمع ہے مذاہب. اور یہاں کی مقامی زبان جو ہے وہ ڈوگری ہے. اب یہاں پر کشمیری، پنجابی، پہاڑی، گوجری بولنے والے لوگ بھی آباد ہیں. اس کے علاوہ لوگ اردو اور ہندی بھی بولنا بھی جانتے ہیں. جموں میں اب بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یونیورسٹیاں بھی ہیں. جموں کے لوگ بہت محنتی ہیں. اس شہر میں مندروں کے علاوہ مسجدیں، گرجے اور گردوارے بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا یہ راجہ جمبو لوچن کون تھے. تو اس کا میں نے شارٹ میں ہی آپ لوگوں کو یہ خلاصہ کیا کہ یہ کیسے ان کا شوق کیا تھا، یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، اور ان کے شوق کیا تھے وغیرہ. میں نے سب خلاصہ کیا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی آئندہ کلاس میں آپ لوگوں کو اس سبق کی مشق کراؤں گا. جو سوالات ہیں اس کے وہ کراؤں گا. تو فی الحال آپ اس گھر پہ یہ نظر دیں گے. اس کا یہ 1 to 5 125
پیج نمبر صفحہ نمبر 125 پر یہ ہے. تو آپ اس کا کیا کہتے ہیں گھر میں بھی نظر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ راجہ جمبولوچن کون تھے. تو اگر زندگی رہی تو میں اس کیا کہتے ہیں اس سبق کا جو سوالات ہیں اس سبق کے وہ میں کراؤں گا. یہ 21واں لیسن ہے. ہمیں آلموسٹ ہمیں اب 1-2 لیسن رہ گئے ہیں جو ہم انشاءاللہ کریں گے. تو فی الحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئندہ کلاس تک میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں. اللہ حافظ.